अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। आज के प्रोग्राम में जिन शख्सियत को हमने मदऊ किया है उनके नाम और उनकी आवाज़ से आप सब यकीनन आशना होंगे। मोहसिन नवाज़ इन शख्स का नाम है और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, इसके साथ साथ रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो कि फ़िज़िकली एक चैलेंज रखते हैं और डबल फिज़िकल चैलेंज होने के बावजूद रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स में होस्टिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके क्रेडिट में आता है। इसके साथ साथ 14 साल से मस्त FM 103 से मुंसलिक रहे हैं। काउंसलिंग और साइकोलॉजी की फील्ड से आपका ताल्लुक है। इसके साथ साथ विलिंग वेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। मैं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंटरव्यू के आगाज़ में इन्होंने मुझसे कहा कि हम ज़रा चाह रहे हैं कि तमाम तर नाज़रीन के पास हम एक गैर रस्मी इंटरव्यू के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो सर, मैं आपको सबसे पहले एक बड़े ही मज़े की बात सुनाने वाली हूँ कि कल रात मैं आपको बेसिकली फ़ेसबुक पे ऐड करने के बाद स्टॉक कर रही थी और स्टॉक करते करते मुझे एक पोस्ट मिली जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग थी। तो वहाँ से बेसिकली मैंने एक आपके अल्फाज चुराए, चोर हूँ मैं। वो अल्फाज ये थे कि हर वो चीज़ जो तुम सोच सकते हो हकीकत बन सकती है। ये कैसे मुमकिन है सर? ये बस इसका समझ लीजिए कि ख्याल की ताकत से ताल्लुक़ है। वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। आपके ख़्याल में इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि हम ये समझते हैं कि सिचुएशंस से हमारे ख़यालात बनते हैं, जबकि हमारे ख़यालात से सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। आप देखें ना कि ये ख्याल की ताकत ही है कि कोई स्टेज पे खड़ा होता है और एक जोक सुनाता है और मजमा हंस हंस के लोट पोट होता है, और स्टेज पे मौजूद कोई शख्स कुछ बात कहता है और हॉल में तमाम लोग जो हैं उनकी आंखें नमनाक हो जाती हैं। तो ख्याल की ताकत है, ख्याल को दूसरों तक पहुंचाना और उन लोगों की फीलिंग्स को, सिचुएशंस को बदल देना, ये एक आर्ट है और ये सीखा जा सकता है। सर, आपकी गुफ्तगू से तो तमाम तर नाजरीन महव हो ही गए होंगे, तो आप लगे दम ये भी बता दें कि सक्सेस क्या होती है? सक्सेस सेल्फ फुलफिलमेंट का नाम है और मुख्तलिफ जो माहिरीन इस बारे में काम करते रहे हैं उनका कलेक्टिव विजडम 3 ऐसे पॉइंट्स पर फोकस करता है जिससे पता चलता है कि सक्सेस को हासिल करना जो है वो इन बुनियादी चीज़ों को पूरा करने से मुमकिन होता है। नंबर 1 है आपका खुद एतमादी का होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस हो तो आप जहाँ कहीं जाते हैं आप पूरे एतमाद के साथ नज़र आते हैं। अगर आप कंफ्यूज माइंड के साथ हो, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो फिर आप जो सोचते हैं वैसा ही होता है। नंबर 2 उसमें ये चीज़ है कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशंस, आपका रिस्पांस टुवर्ड्स सिचुएशन क्या है। हिटलर जो कि अपने ऑसम एटीट्यूड की वजह से लाखों लोगों को दीवाना बनाए हुए थे, एक दफ़ा दुश्मन की फ़ौजों ने उनकी फ़ौजों को घेर लिया तो एक फ़ौजी भागता हुआ आया और कहने लगा कि हिटलर मुसीबत आ गई, चारों तरफ से फ़ौजियों ने हमें घेर लिया है। वो कहने लगा मुसीबत नहीं है तो अच्छी बात है, पहले आपको ख़ास डायरेक्शन पे मूव होना पड़ता था, अब आप चारों तरफ किसी तरफ भी अटैक करके तो दुश्मन पर हमलावर हो सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपका माइंडफुलनेस का होना। कई दफ़ा हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, हम हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसके बाद खाना खाना है, खाना खाते हुए सोच रहे होते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो हम अपने या तो पिछली सिचुएशन के बारे में सोचते हैं या अगली सिचुएशन के बारे में। हमें माइंडफुलनेस के साथ अपने प्रेजेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसकी एक बड़ी शानदार टिप मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अपने लम्हा मौजूद को, लम्हा रवां को एंजॉय करना चाहें, सेलिब्रेट करना चाहें, तो अपने आप से पूछिए कि क्या आप सांस ले रहे हैं। जैसे ही आप ये सोचते हैं तो आपका फोकस अपनी सांस की तरफ जाता है। और मेडिटेशन में भी यही होता है कि आप अपने सांस को फोकस करते हैं तो फिर आप लम्हा मौजूद को फोकस करने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात कही। सर, लगे दम फिर आप फेलियर के बारे में भी बता दें। अगर सक्सेस इसको कहते हैं तो फेलियर किसे कहते हैं आपके नुक्ता नज़र से? अब वहाँ आपके सवालात बड़े मुश्किल हैं, अब मैं सुरखरू हो जाऊँ इसमें। फेलियर का कॉन्सेप्ट है मेरे नज़दीक कोशिश ना करना। दुनिया में 90% अफराद वो हैं जो अपने हाथ में बीज लिए लोगों की बातें सुनते रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं और उसे ज़मीन में बोते नहीं। और ज़िंदगी के मुकम्मल होने के नज़दीक जब वो बात पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो नाकाम हो गई, हम तो फेलियर का सिंबल बन गए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, उन्होंने कोशिश ही नहीं की होती। कोशिश करने वाला कामयाब ज़रूर होता है, आज नहीं तो कल। सर, डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? डिसेबिलिटी एक्चुअली का जो लफ्ज़ है ना, इससे जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो ना अहलियत का है। सो इसीलिए मैं डिसेबिलिटी की बजाय
ڈفرینٹلی ایبلڈ ہونے کی ڈیفینیشن کا یقین رکھتا ہوں. دیکھیں نا کہ اگر کسی کو کوئی فزیکل چیلنج ہے تو وہ کسی کام کو نہیں کر سکتا, لیکن اس کام کے کرنے کا اس نے کوئی ڈفرینٹ سٹائل, کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے, سو اس کی وہ ڈفرینٹ ایبلٹی ہے. سو ایسے افراد کے لیے میں ہمیشہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کا لفظ استعمال کرتا ہوں. سر, معاشرے کا المیہ ہے, سوچ کا المیہ ہے, اور بیسکلی ایک ڈر ہے جس کا المیہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور بالآخر لوگ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ایک دفعہ ایک نوجوانوں کے درمیان چوٹی سر کرنے کا مقابلہ تھا, اور 3 نوجوانوں نے جب چڑھنا شروع کیا تو اس چوٹی کو پہلے کبھی کسی نے سر نہیں کیا تھا. تو ارد گرد جو ہجوم موجود تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے آج اگر یہ لوگ پہنچ گئے, کیونکہ پہنچنا بڑا مشکل ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک تو فوراً ہی پیچھے پلٹ آیا. اب 2 چڑھ رہے تھے تو لوگوں نے اور شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو زندگی کو کس طرح داؤ پہ لگا دیا ہے, پتہ نہیں اب کیا بنے گا, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو دوسرا والا بھی خوفزدہ ہو گیا, اور وہ بھی جو ہے وہ آدھے راستے سے واپس اس نے آنا شروع کر دیا. تیسرے والے نے کوئی پرواہ نہیں کی, اور وہ بالکل سیدھا بڑے اطمینان سے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا. سب لوگ بڑے حیران تھے, تالیاں بج رہی تھیں, میڈیا پہنچ گیا, اردو پوائنٹ کی ٹیم بھی پہنچ گئی. تو انہوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ بھی آپ کو کس چیز نے اس کامیابی سے ہمکنار کیا. ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ وہ صاحب اصل میں نہ سن سکتے تھے نہ بول سکتے تھے. تو انہوں نے چونکہ لوگوں کی ایسی باتوں کو سنا نہیں, سو انہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن کو اور فوکس کو خراب نہیں ہونے دیا. لوگ ہمیں منزل سے بھٹکا دیتے ہیں, لوگ ہمارے ارادوں کو پسپا کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بڑی اہم بات چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور دوسروں سے بھی شیئر کریں کہ لوگوں کا, جن لوگوں کی باتوں کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے بارے میں نیگیٹو رائے دے رہے ہیں, ایکچولی وہ خود لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی ناکامیاں, محرومیاں, کوششیں نہ کرنے کی وجہ سے اٹھائی ہوتی ہیں, جس کے نتیجہ میں وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے, اور دوسروں کو بھی پھر وہ کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتے. یعنی کہ کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بس اپنی منزل پر گامزن ہو جائیں. ایگزیکٹلی. تو سر, ایک ایسا شخص جسے اپنے ڈیسیژن لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک ٹیکنیک ہے ACDC ٹیکنیک. ACDC اسٹینڈس فار, A اسٹینڈس فار انالیسز. سب سے پہلے آپ اپنے فیصلے کے بارے میں انالیسز لیں, فوراً فیصلہ نہ کریں. بعض اوقات لوگ فوراً فیصلہ کرتے ہیں. جلدی فیصلہ کرنا تو اچھا ہے, فیصلہ کرنے میں دیر نہیں. بہت سارے لوگ فیصلہ کرتے ہی نہیں. فیصلہ تو کرنا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے, لیکن جلد بازی میں نہیں. تو اس کا انالیسس لکھا ہوا ہونا چاہیے, پروز اینڈ کونز آپ لکھیں. پھر فوراً فیصلہ لینے کی بجائے جس نتیجے پر پہنچیں, پھر ایک رات کی نیند لے کے اگلے دن آپ اگر فیصلے پر نظر ڈالیں اور ویسا ہی آپ کو اپنا ارادہ لگے, تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ لاجکس پر مشتمل تھا. تو پہلا ہے A اسٹینڈس فار انالیسس. اس کے بعد ہے C کمٹمنٹ. آپ کو اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنی ہے, جو فیصلہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا ہے. لوگوں سے کی ہے تو اس کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے. اور اس کے بعد جو D ہے وہ ہے ڈیلی ریویو. آپ روزانہ اس بارے میں جائزہ بھی لیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس بارے میں پروگرس کیا ہے. اور لاسٹ جو C ہے وہ کنسسٹنسی کا C ہے, یعنی کہ آپ نے پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے فیصلے پر قائم رہنا ہے. مستقل مزاجی ایک ایسی شاندار نعمت قدرت نے ایک تو پانی کو دے رکھی ہے. دیکھیں پانی کتنا مستقل مزاج ہوتا ہے, اور سنگلاخ چٹانوں پر رواں رہتا ہے, مسلسل بہتا رہتا ہے, اور سخت چٹانوں کو بھی وہ ریت میں کے ذروں میں بدل دیتا ہے. انسان کو بھی اللہ نے یہی صفت عطا کی ہے کہ انسان اپنے جتنی بھی محرومیاں ہوں, ناکامیاں ہوں, اس کی جتنی بھی غربت یا کوئی بھی مسئلہ ہو, لیکن اگر وہ اپنے حوالے سے کنسسٹنٹ ہے, مستقل مزاج ہے, تو وہ کسی بھی رکاوٹ کو دور کر کے منزل تک جا پہنچتا ہے. سر, بہت خوبصورت گفتگو ہے آپ کی. آپ نے انالیسس کا ذکر کیا, تو آپ تزکیہ نفس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے, تو خود کی صلاحیتوں کو کیسے پرکھا جائے؟ تزکیہ نفس, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ میں کیا ہے. ایک ہے باہر کی دنیا, ایک ہے اندر کی دنیا. باہر کی دنیا پر اگر آپ کان دھریں گے تو آپ کو بہت ساری آوازیں سنائی دیتی رہیں گی, لیکن اندر کی آواز کو سننے کی صلاحیت اگر آپ کو ہے, جیسے کہ ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز کو بھی اس بارے میں ضرور توجہ دینا چاہیے کہ وہ دوسروں سے بات کرنا سکھاتے ہیں. وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ چچا کو انکل اور خالہ کو آنٹی کہتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ سے مکالمہ کرنا نہیں سکھاتے. تو خود اپنی ذات سے مکالمہ کرنا, پہچاننا. اور تزکیہ نفس کی آپ نے بات کی ہے, تو تزکیہ نفس کا کانسیپٹ میرے نزدیک
وہ پاکیزگی ہے جو آپ کی سوچوں اور آپ کے احساسات میں آتی ہے. آپ دنیا، چیزوں اور سچویشنز کے بارے میں پازیٹیو سوچتے ہیں، اور اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ یقین حاصل کر لیں کہ آپ کی سراؤنڈنگز، یہ کائنات، یہ سارے لوگ اور آپ کا مالک، آپ کا خدا آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں. سر ابھی جو میں سوال کرنے لگی ہوں، میرا خیال ہے وہ سب سے مشکل سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ انسان اپنے اندر غلطی کو کیسے ڈھونڈے، کیسے پتہ چلے کہ میں یہاں پر غلط ہوں، کیونکہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر صحیح ہی ہے. سیلف انالیسز جو ہے یہ ہمیں کرتے رہنے کا ایک سسٹم بنانا چاہیے. میرے خیال میں 60 منٹس کے آورز میں 1 منٹ ہم اپنے ساتھ گزاریں کچھ سوال کرتے ہوئے. میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ کیا میں اس سے بہتر بھی کچھ سوچ سکتا ہوں؟ کیا ایسا سوچنا میرے لیے ضروری ہے؟ کیا میری اس سوچ سے مجھے یا دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ اپنی سوچوں اور اپنی فیلنگز کا جائزہ لیتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ کہاں آپ نے کنفیس کرنا ہے، آپ کی غلطی کیا ہے. غلطی کو ہم اس لیے بھی نہیں مانتے نا ماہا، کہ غلطی کے مانتے ہی ہمیں ایک ذمہ داری لینا پڑتی ہے، اور ذمہ داری اپنے ساتھ تبدیلی کی کوشش لاتی ہے، اور کوشش کرنا ہمیں محال لگتا ہے. سو ہم کسی بھی چینج کے پروسیس کے لیے اپنی ایفرٹس کو سے بچنے کے لیے کئی دفعہ اعتراف نہیں کرتے غلطی کا. سر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ گروم ہو. ہاؤ ٹو گروم یور پرسنالٹی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 ایسے پیریڈز ہیں جو آتے ہیں، اور یہی وہ 2 پیریڈز ہیں جو کہ اس کو بناتے یا بگاڑتے ہیں. دنیا میں تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو 15 سال سے 24 سال اور 40 سال سے 47 سال یہ وہ ایج کا عرصہ ہے جس میں کسی بھی انسان کی زندگی کو کامیابی یا ناکامی کی بنیاد ملتی ہے. اسی ایج کے دوران جو لوگ اپنی خیالات کی حفاظت کر لیتے ہیں، جو ینگسٹرز اپنے آپ کو معاشرے کی آلائشوں سے بچا لیتے ہیں، تو وہ زندگی کو ایک کامیابی اور ترقی کی شاہراہ پہ گامزن کرتے ہیں. اسی طرح 40 سے 47 سال کی ایج میں بھی جب آپ نے بہت کچھ حاصل کر رکھا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. سو اپنی خاص اس ایج کے عرصہ کو پہچاننا، ویسے تو ہر وقت ہی سیکھنا، لیکن روزانہ پلیٹینم 30 کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرنا. پلیٹینم 30 میں کہہ رہا ہوں ان 30 منٹس کو جن میں آپ روزانہ کچھ نئی لرننگ پر جاتے ہیں. دن کا آغاز کریں پازیٹیو افرمیشنز کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ. اور رات سوئیں تو محرومیوں کو نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آج کے دن میں اچیو کیا اور اگلے دن کے لیے اچھی سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو نیند کی وادی میں لے جائیں. کاؤنٹ آن یور بلیسنگس. یعنی سر آج کی گفتگو کا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں پر فوقیت لے جاتے ہیں. ویسے تو تمام تر انسان برابر ہی تصور کیے جاتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کو برابر پیدا کیا اور تمام تر انسان برابر ہیں. تو وہ کن اوصاف کے تحت کچھ انسان دوسرے انسانوں کے اوپر فوقیت حاصل کر جاتے ہیں؟ یقین کی دولت رکھنے والا شخص دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے. یہ یقین کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی مل سکتی ہے. کیونکہ جب تک آپ یقین کی دولت اپنے پاس نہیں رکھتے تو آپ منزل کی دولت نہیں رکھتے. آپ دیکھیں کہ چیونٹی سے ہم کتنی شاندار چیز سیکھتے ہیں کہ ڈٹرمینیشن ہے. راستے میں رکاوٹ آتی ہے، 2-3 دفعہ کوشش کر کے راستہ بدل لیتی ہے، منزل نہیں بدلتی. اسی طرح سے ہم انسان بھی بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جن پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمیں شرف انسانیت سے سرفراز کرتے ہیں. ان میں سے یقین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، اور یہ دولت ہے کہ جس میں آپ جو حاصل ہے اس پر شکر گزاری کرتے ہیں. تو آپ خالق سے، مخلوق سے اور اپنے آپ سے اگر بہترین تعلق حاصل کرنا سیکھ لیں تو پھر آپ کی منزل آپ کو ضرور ملتی ہے. جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بہت اچھا لگا آپ کی گفتگو سے. محو ہو گئے ہم تو گفتگو میں، اور تمام تر ناظرین یقیناً بہت محظوظ ہوئے ہوں گے. اور محسن نواز یہ وہ نام ہے جو صبر و شکر کی ایک مثال ہے، اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میسج کے ساتھ کہ ڈسیبلٹی از ان یور مائنڈ اجازت چاہتی ہوں. اپنی میزبان ماہا رشید اور کیمرہ مین منیر حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.